أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو قائم بذاته لكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له هو الحي القيوم الودود. والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبيائه وعلى خاتم ولايته الذي كان على بينة من ربه خليفة الرحمن سمي النبي الموعود جاء في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم أصحاب اليقين الذين سعدوا ذروة الدين. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یأتونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر قد بينا لكم الآيات ان کنتم تعقلون. اے مومنو، اپنے سے باہر والوں کو اپنا رازدان نہ بناؤ، یہ تمہارے ساتھ فتنہ انگیزی میں کوئی کمی نہیں کریں گے. وہ تمہارے بگاڑ کے آرزومند ہیں. دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، لیکن ان کے سینوں نے جو بغض چھپا رکھا ہے وہ اس سے بڑا ہے. ہم نے آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو. O you who believe, take not as bitana, advisors, friends, those outside your religion, pagans, Jews, Christians, and hypocrites, since they will not fail to correct you. They desire to harm you severely. Hatred has already appeared from their mouths, but what their breast conceal is far worse. Indeed, we have made plain to you ayat, evidences, if you understand. حضرت سید محمد عرف روشن میاں صاحب اہل ہتھیارہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ بعض مسلمان ہمسایگی یا رشتہ داری کی بنا پر اہل کتاب یہود، نصارہ اور منافقوں سے بدستور میل ملاپ رکھتے تھے. ان کو اپنے حق میں بتانا یعنی جسم سے متصل رہنے والے کپڑے کی مانند قریب تر سمجھ کر راز کی باتیں ان پر ظاہر کر دیتے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں اپنے ہم مذہب بھائیوں کے سوا دوسروں کو اپنا ولی اور دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہود ہوں کہ نصارہ، منافقین ہو یا مشرکین، ہر ایک تمہارا سخت دشمن ہے. ان کی تمنا یہ رہی ہے کہ تم مصائب میں پھنس جاؤ. دیکھو، کھلی دشمنی تو ان کی باتوں سے ٹپک رہی ہے، لیکن جو باطنی خباثت، کینہ اور بغض ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. ان کی حقیقت ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہے. عقل مند لوگوں کا کام ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ تفسیر تبیین القرآن مولانا سید محمد صاحب اہل ہتھیارہ کی تفسیر سے چند جملے میں نے آپ کو سنائے. گزشتہ لیکچر سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہمارے عقیدے پر، ہماری تاریخ پر اور ہمارے حاجی، ہمارے رہبر، ہمارے امام حضرت
مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کیسے ناروا اور کیسے بے بنیاد الزامات لگائے گئے اور کیسی توہین کی گئی، اس کے متعلق میں گزشتہ لیکچر میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ جونپور میں آپ کی زندگی کے 40 سال تاریخوں میں آئے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی اور غیر مذہبی مسلمانوں کی کتابوں میں بھی آئے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، مگر جو کہانیاں، جو سٹوریز یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں اور سراسر جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ جنگل میں چلے گئے، وہاں کسی کی آواز سنی اور بیوی بچوں کے سامنے دعویٰ کیا، پھر شہر میں آ گئے، شہر میں دعویٰ کیا، یہ سب فرضی، من گھڑت، بے اصل، بے بنیاد جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ تو بد نصیبی ہے امت مسلمہ کی کہ ایسے وقت میں جب کہ مسلمانوں کو اتحاد کی سخت ضرورت، سارے عالم اسلام میں مسلمانوں کو اتحاد کی سخت ضرورت ہے، یہ چند گروہ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے، ان کو منتشر کرنے کا کام کر رہے ہیں اور ناحق بلا وجہ بے سبب عقائد پر حملے کر رہے ہیں۔ تو میں اب آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ امامنا جونپور سے گلبرگہ تشریف لے آئے۔ یہ بات کیوں کہی؟ تاریخ کے خلاف، تاریخی واقعات کے خلاف کیوں کہی؟ صرف آپ کی دعوت اللہ جو اس دوران میں ہوئی ہے اس پہ پردہ ڈالنے کی غرض سے۔ دیکھیے، جونپور سے گلبرگہ حضور کے تشریف لانے تک تقریباً 14 سال کا عرصہ ہو گیا۔ جونپور سے آپ سیدھے گلبرگہ تشریف نہیں لائے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، جو اس میں جو پلے ہے، جو ٹرک ہے، جو چال بازی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی دعوت اللہ، آپ نے مخلوق خدا کو اللہ کی طرف جو بلایا اس پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ جونپور سے نکل کے کئی شہروں میں، ریاستوں کے دارالخلافوں میں، کیپٹلز میں، وہاں کی جامع مسجدوں میں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے آپ کی دعوت کو لبیک کہا۔ آپ کی دعوت کا جو ریسپانس تھا وہ انتہائی پازیٹیو تھا۔ تمام مورخین اس بات کو لکھتے ہیں۔ اور پھر دعوت جس چیز کی آپ نے دی اس کو یہ چھپانا چاہتے ہیں، اس پہ یہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اور خواہ مخواہ کے یہ اس قسم کے بے معنی اعتراضات کرتے ہیں۔ آپ جونپور سے نکل کے آپ نے پہلی منزل جو کی ہے وہ